لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سلطان الشہداء حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 14 رجب کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 14 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آج ہمارا موضوع ہے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق، کردار اور ان کے کمالات پر چند باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ موضوع پر آنے سے پہلے مختصر طور پر سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے ان اولیاء کرام میں سے ہیں جن کے حالات زندگی کے مطالعے کے بعد عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پیدائشی ولی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص حیدری شان کے آپ مالک تھے، اور آپ کی ذات گرامی سے ایسی محیر العقول یعنی عقلوں کو حیران کرنے والی کرامتیں ظہور میں آئی ہیں جو انسانی تصور اور عقل سے بالا تر ہیں۔ آپ نے اپنے روحانی فیوز و برکات سے اس وقت ہندوستان کو سرفراز فرمایا جبکہ بر اعظم میں ہر طرف کفر و شرک کی گھنگھور گھٹائیں چھائی تھی، اور ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں پر ایک مایوسی اور نا امیدی کی سی کیفیتیں طاری تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے میں پوری طرح مصروف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی اس نازک وقت میں دستگیری فرمائی جبکہ ہندوستان کے مسلمان ہر طرف سے بے سہارا ہو چکے تھے اور اسلام کی اشاعت میں سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ چنانچہ آپ کے فیوز اور روحانی برکات کا ہی نتیجہ ہے کہ باوجود ہندوستان میں مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے شروع ہو چکے تھے لیکن وہ اسلام پر قائم رہے، اور ایسے نازک ترین حالات میں بھی اسلام کا مشن بدستور جاری رہا، اور تبلیغ دین و اشاعت اسلام ان علاقوں میں خوب ہوئے جہاں لوگ بڑی حد تک اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ناآشنا تھے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 21 رجب المرجب 405 ہجری مطابق 15 فروری 1015 عیسوی بروز اتوار بوقت صبح صادق اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری سے 181 سال پہلے ہوئی۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجمیر تشریف لانے سے 181 سال پہلے اجمیر میں ہی سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ الحمدللہ۔ اس وقت ان کے والد حضرت سالار ساہو علیہ رحمہ محمود غزنوی کی طرف سے اجمیر شریف کے گورنر تھے۔ یہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد اجمیر کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ انہی دنوں آپ کی پیدائش ہوئی۔ وقت پیدائشی سے حسن یوسفی، نمک ابراہیمی، نور محمدی جبین انور سے عیاں تھا اور چہرے انور سے آفتاب ولایت تاباں تھا۔ حضرت سالار صاحب نے فرزند مسعود کے ولادت کی خوشی میں 3 شبانہ روز جشن طرب منایا۔ تمام بازار اور شہر اجمیر کو رشک خلد بنا دیا۔ فقراء و محتاج کو زر و جوہر عنایت فرمایا اور افسران فوج کو بھی خلعت فاخرہ سے نوازا۔ یہ آپ کی پیدائش اور آپ کی پیدائش کے تعلق سے چند باتیں ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ آج حضرت کی حیات کے، آپ کی سیرت اور اخلاق، آپ کے کردار پر انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کو پیش کریں گے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ پاکیزہ سیرت، بلند اخلاق اور عالی ہمت تھے۔ قدرت نے بڑی فیاض طبیعت عطا فرمائی تھی۔ ہر ملنے جلنے والے اور لشکریوں فوجیوں کو انعام و اکرام سے نوازتے رہتے، کبھی کسی کو محروم نہ کرتے۔ حسب ضرورت و لیاقت، اسب جواہر و خلعت و شمشیر و خنجر عطا فرماتے۔
آپ کی جود و سخا دیکھ کر لوگ آپ کو فخر حاتم کہتے تھے. آپ بہت خوش تقریر تھے، فصیح و بلیغ انداز میں گفتگو فرماتے اور ہر قسم کی روزمرہ اصطلاحات کا برمحل استعمال ہوتا. مجلس مذاکرہ میں مختلف امور و علوم کے متعلق گفتگو ہوتی، کبھی امور سلطنت اور طریق جنگ موضوع بحث ہوتے، کبھی سلوک و معرفت کا تذکرہ چلتا، کبھی شعر و ادب اور دیگر علوم و فنون کے متعلق گفتگو ہوتی. ایسے نکات بیان فرماتے کہ اہل مجلس حیرت میں ڈوب جاتے. تقوی شیاری اور پرہیزگاری میں یکتاء روزگار تھے، ہمیشہ باوضو رہتے، نماز پنجگانہ کو وقت پر ادا کرنے کا التزام رکھتے، کثرت سے نوافل پڑھتے. آپ کا ظاہر و باطن نہایت پاکیزہ اور صاف تھا. مزاج میں حد درجہ نظافت و نفاست تھی. جائے نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہایت صاف ستھری ہوتی. لباس نفیس اور صاف و شفاف ہوتے. عطر اور خوشبو کا نہایت شوق اور پان کا بہت ذوق تھا. جمال محمدی آپ کے چہرے انور سے ٹپکتا تھا. آپ کی مجاہدانہ زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اعتراف کیے، یہ مانے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا کہ یقیناً آپ نے فکر و بصیرت، تدبر، اعلیٰ ظرفی اور بھرپور قائدانہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے ہیں. ایک عظیم فوج آپ کے زیر کمان ہے، جن میں اکثر لوگ عمر میں آپ سے بڑے ہیں، لیکن کوئی ایک فرد بھی آپ سے کبیدہ خاطر اور بد دل نظر نہیں آتا. یہ آپ کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیت کا ثبوت ہے. آپ کی شجاعت و بہادری کے تعلق سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ جس طرح اپنے دیگر اوصاف میں امتیازی شان رکھتے تھے، اسی طرح شجاعت و بہادری میں بھی ممتاز تھے. کیوں نہ ہو، آپ کو تو شجاعت و بہادری اولو العزمی اپنے جد امجد حضرت شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ورثہ میں ملی تھی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. آپ ایک بارعب حکمران سلطان محمود غزنوی کے بھانجے اور اس کے مقرب عزیز اور اس کی فوج کے معتمد اور پروقار افسر کے اکلوتے بیٹے تھے. کتنے ناز و نعم میں آپ کی پرورش ہوئی ہوگی. وہ ظاہر ہے آپ چاہتے تو پوری زندگی ایک شہزادے کی طرح گزارتے، قدم قدم پر خدام حاضر ہوتے، اسباب عیش و عشرت فراہم ہوتے اور جوانی کی امنگوں میں ڈوب کر داد عیش دیتے. لیکن عیش و عشرت کی زندگی آپ کی افتاد طبع کے خلاف تھی، آپ کی مزاج کے خلاف تھا. قدرت نے آپ کے سینے میں ایک مجاہد اور غازی کا دل دے کر پیدا کیا تھا. دینی حمیت و غیرت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی. عیش و عشرت کی زندگی کیوں کر راس آتی. 13-14 سال کی عمر میں سلطنت غزنویہ سے بے نیاز ہو کر مصائب و شدائد کی پرواہ کیے بغیر پرہیبت پہاڑوں، خطرناک دریاؤں، طول طویل مسافتوں کو طے کرتے ہوئے اور قدم قدم پر مخالف طاقتوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور عظمت اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں. آپ کی پوری زندگی عزم و استقلال، جواں مردی اور ثبات قدمی یعنی ثابت قدمی کی زندہ مثال ہے. معرکہ بہرائچ سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پورا منظر نگاہوں میں لائیے تو دل لرز اٹھتا ہے. تمام جانثار رفقا بے یار و مددگار وطن سے دور نرگئے اعدا میں، دشمنوں کے نرگے میں گھر کر ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں. ان کی بے گور و کفن لاشیں آپ کی نگاہوں کے سامنے پڑی ہیں. کس قدر دل دہلانے والا قیامت خیز منظر ہے. آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. پھر بھی آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی. نہایت ہی عزم و ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ ہر چے بادہ باد کشتی در آب انداختے اعلاء کلمت اللہ کا فرض آپ انجام دیتے ہیں. آپ حرص و طمع سے پاک، نہایت فیاض، سیر چشم، وسیع النظر، عالی ظرف، خلوص اور محبت اور حسن اخلاق کے پیکر جمیل تھے. یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کے جان و دل سے گرویدہ تھے. مرکزی حکومت سے تعاون لیے بغیر جب آپ نے جہاد ہند کا قصد فرمایا تو لوگ بغیر دنیاوی منفعت کے جوق در جوق آپ کے ساتھ ہو گئے. آپ کی ایمانداری، انصاف اور راست بازی سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جب آپ کو غلہ کی ضرورت محسوس ہوئی
تو مفت نہیں لیا بلکہ واجبی قیمت ادا کی، اور زمینداروں کے انکار کے باوجود بطور پیشگی واجبی جو قیمت ہے وہ ادا کی۔ آپ طبعاً امن پسند اور صلح جو تھے، کبھی بھی جنگ کے لیے آپ نے پیش قدمی نہیں کی۔ جب بہرائچ کے راجگان نے آپ پر زور ڈالا کہ بہرائچ چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے جواب میں آپ نے صلح و آشتی کے پیش نظر عارضی صلح کی پیشکش کی، جسے قبول نہیں کیا گیا۔ میرٹھ اور قنوج کے راجگان نے حسن سلوک کا برتاؤ کیا تو آپ نے بھی ان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ آپ کی مروت اور رواداری کی یہ بھی ایک مثال ہے کہ کوہ جملہ کے راجگان جوگی داس گوبند داس نے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے جواب ارسال فرمایا کہ میں ملاقات سے روکتا نہیں، مگر زحمت اٹھانے سے کیا فائدہ، آپ لوگ میری طرف سے مطمئن رہیں۔ لیکن جب آپ کو بہت زیادہ مجبور کر دیا گیا تو سیاسی ضرورتوں اور عدل و انصاف کی بنا پر اپنے رفقا کے ساتھ زیادتی اور سختی کرنے والوں کو سزا ضروری دی، جیسا کہ آپ نے قصبہ راول کے راجہ شیوکن کے اوپر چڑھائی کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ورنہ عفو و درگزر آپ کی عام پالیسی تھی، معاف کرنا یہ آپ کی عام پالیسی تھی۔ اس کی تائید زہر آلود ناخن تراش پیش کرنے والے حجام کے واقعہ سے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے والد محترم سے سفارش کی کہ اس گستاخ حجام کو جو دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے معاف کر دیا جائے۔ آپ اسلام کے اصول اور قانون کے پابند تھے۔ اسلام نے ظلم و زیادتی اور دین میں جبر و اکراہ کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ اسلام کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، مگر اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی دشمنی کتنی کیوں نہ ہو جائے لیکن انصاف کا دامن چھوڑنے کا حکم اسلام نہیں دیتا۔ اسلام میں تبلیغ کی تلقین ضرور کی گئی ہے، مگر اس حکم کے ساتھ کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور اچھی اچھی باتوں کے ذریعے بلاؤ اور بہت پسندیدہ طریقہ سے بحث کرو۔ رسول کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ان تعلیمات کے بھرپور عملی نمونے موجود ہیں۔ آقا کے قبضے میں جب پورا جزیرت العرب آ گیا تو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ کا پہلا معاملہ ہوا۔ آپ نے ان کو یہ حقوق دیے کہ نجران اور اس کے اطراف کے باشندوں کی جانیں، ان کا مذہب، ان کی زمینیں، ان کا مال، ان کے حاضر و غائب، ان کے قافلے، ان کی عورتیں اللہ کی امان اور اس کے رسول کی ضمانت میں ہیں۔ ان کی موجودہ حالت میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہ کیا جائے، اور نہ ان کے حقوق میں سے کسی حق میں دست اندازی کی جائے گی، اور نہ عورتیں بگاڑی جائیں گی۔ کوئی اسقف یا راہب اپنے عہدہ سے نہ ہٹایا جائے گا۔ ان کے زمانہ جاہلیت کے کسی جرم یا خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا، نہ فوجی خدمت لی جائے گی، نہ ان پر عشر لگایا جائے گا، اور نہ اسلامی فوج ان کی سرزمین کو پامال کرے گی، نہ ان پر ظلم ہوگا۔ جب تک وہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے، ان کے ساتھ جو شرائط کیے گئے ہیں ان کی پابندی کی جائے گی، ان کو ظلم سے کسی بات پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ الحمدللہ اسلام کی یہ خوبصورتی الحمدللہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات میں بھی بہت زیادہ تھا۔ سلطان الشہداء حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کمال ظاہر باطن کا دلکش انسانی نمونہ تھے۔ دن کے مجاہد اور غازی تھے تو رات کے عابد و زاہد تھے۔ معرفت خداوندی اور محبت الہی کے نور سے آپ کا سینہ معمور تھا۔ تقرب الی اللہ کا درجہ آپ کو حاصل تھا۔ پھر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فرما کر شہید فی سبیل اللہ کا بلند مقام حاصل کر لیا اور روحانیت کے بلند مقام پر الحمدللہ فائز ہو گئے۔ آپ کی روحانی عظمت کو کچھ ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے چشم بصیرت اور دل بینا عطا فرمایا ہے۔ لطائف اشرفی میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ اتفاقاً حضرت سالار کے مزار مبارکہ کی زیارت کے لیے بہرائچ جانے کا اتفاق ہوا۔ شرف زیارت کے بعد حضرت سید جعفر امیر ماہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ فقیر اور سید مذکور تفریح کے طور پر میدان سے گزر رہے تھے کہ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ ہم آپس میں علوم دینی سے استفادہ کر رہے تھے۔ ناگاہ عزازیل ظاہر ہوا اور ہم سے مصافحہ کیا اور اپنے واقعات رجامت سے کچھ بیان کیا۔ ایک پہر کے قریب اس ماجرا میں گزرا تھا کہ حضرت خضر چند صورتوں میں متمثل ہوئے۔
کبھی بوڑھے کی صورت میں، کبھی جوان کی صورت میں، اور کبھی بچے کی صورت میں۔ سید موصوف اشرف الاشراف الجیلانی حیات غوث العالم سید اشرف جہانگیر علیہ رحمہ کے صفحہ 164 پر رقم دراز ہے کہ حضرت غوث العالم بہرائچ بھی تشریف لے گئے الحمدللہ، اور بہرائچ تشریف لے جا کر کے آپ الحمدللہ حضرت سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پاک پر حاضری بھی دی الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ کیا عظمت و شان ہے حضرت مسعود غازی کی۔ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث العالم بہرائچ بھی تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کے آستانے پر تشریف فرما تھے۔ ایک دن میں 70 بار حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام جتنی ملاقاتیں بہرائچ شریف میں ہوئی ان سے روئے زمین پر کہیں نہیں ہوئی۔ جی ہاں، اس کے بعد آپ سید جعفر بہرائچی کی خدمت میں گئے، ان سے ملاقات فرمائی۔ صوفی عبد الرحمن چشتی علیہ رحمہ در غازی پہ فیروز شاہ کی حاضری کا واقعہ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، پس جاننا چاہیے کہ ظاہری بدن کے انتقال کے بعد ہدایت دینا اور خصوصاً بادشاہوں کے دلوں پر تصرف کرنا سلطان الشہداء کے کمالات میں سے ہیں۔ عظمت و شان کے مالک ہیں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ آپ کی 14 رجب آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہم نے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے، ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی خراج عقیدت پیش کریں، ایصال ثواب کریں، اس طرح کے بیانات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی اور اولیاء کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔